بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی ذی استعداد تھے، بہت صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کے اشعار، ان کا قلم، ان کی تحریریں، ان کا فتاوی رضویہ، یقینی طور پر وہ ان کے علمی کارنامے ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ خاص کر ان کے ایک شعر پر تو میں بڑا فدا ہوں جو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا حسایا تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ کیا شان تھی، انہوں نے کس انداز سے یہ بات کہی ہے۔ اگر آدمی اس کو ذرا ڈوب کر سن لے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل سرشار ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان کے اس اعتراف کے باوجود انہوں نے اس تھمبنیل کے ساتھ جو ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر 2-3 دن پہلے اپلوڈ کی ہے، سامعین اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا، بہتان باندھا ہے کہ مسلمانوں میں جو اختلاف ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے، جو یا تو ان کی کم علمی ہے کہ حقیقت کا انہیں علم نہیں، یا علم تو ہے مگر قصداً غلط بیانی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں سامعین ان کو اصل حقیقت کیا ہے یہ بتانے والا ہوں، تاکہ آئندہ ایسی بات یہ سوچ سمجھ کر کریں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی جرت نہ کر سکیں، بشرطے کہ ان کے اندر غیرت اور خوف خدا ہو۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین ان کی یہ نصیحت سنیں جن پر خود ان کا اپنا ہی عمل نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو بڑا نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے اور اپنے کسی بھائی سے اس طرح کا آپ اختلاف رکھتے بھی ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا نہیں چاہیے، بلکہ اس اختلاف کو اپنے کمرے کے اندر ڈسکس کر لینا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے بڑے ہیں جن سے ہمیں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف ہمیشہ ایکیڈمک ہوتا ہے اور بند کمروں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس اختلاف کو لوگوں کے سامنے لائیں اور سوشل میڈیا پر اس کے ذریعے سے وائرل ہونے کی کوشش کریں۔ سن لیا سامعین آپ نے ان کی نصیحت کو، جن پر خود ان کا اپنا عمل نہیں ہے، لیکن اس نصیحت کو پیش کرنے کا اصل مقصد میرا یہ ہے کہ کیا کوئی دیوبندی ایسا ہے یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا کی دنیا میں کوئی ایسا دیوبندی ہے جو اپنے اس مولوی کی نصیحت پر عمل کر کے دکھائے؟ مجھے تو یقین ہے کہ ہم سنیوں کے خلاف ویڈیو بنانے والا ایک بھی دیوبندی ان کی اس نصیحت کو قابل عمل نہیں سمجھے گا، کیونکہ ہم سنیوں کے خلاف بولے بغیر تو ان دیوبندیوں وہابیوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیوبندی وہابی ہم سنیوں کے خلاف بکواسات کیے بغیر راتوں کی نیند اور دن کے سکون کے لیے ترس کر رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے اس مولوی کی اس نصیحت پر عمل کوئی ایک بھی دیوبندی وہابی ہرگز نہیں کرے گا۔ اب کوئی دیوبندی اٹھے گا اور کہے گا کہ رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر بھی تو یہی ہوتا ہے کہ دیوبندیوں وہابیوں کے خلاف ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اس چینل پر بھی۔ تو سامعین اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کی تشکیل جو ہوئی ہے وہ یوٹیوب پر دیوبندیوں وہابیوں کی غلاظت آرائیوں پر ری ایکشن دینے کے لیے ہوئی ہے۔ دیوبندیوں کو ان کے گھر کا آئینہ دکھانے کے لیے ہی ہمارا یہ چینل وجود میں آیا ہے، ورنہ آج بھی دیوبندی لوگ اپنے 2 دیوبندی کو، ہیں تو کئی سارے لیکن صرف انہی 2 دیوبندیوں کو، جن میں سے ایک تو ان کا ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی ہے، جبکہ دوسرا لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری ہے، ان دونوں کو ہمارے خلاف، ہم سنیوں کے خلاف، علماء اہل سنت کے خلاف، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکواسات کرنے سے دیوبندی روک لیں، انہیں منع کر دیں، اور یہ ہم سنیوں کے خلاف بکواسات کر کے ویڈیوز بنانا بند کر دیں تو پھر ہم خود بخود دیوبندیوں وہابیوں کے خلاف ویڈیوز بنانا بند کر دیں گے۔ ہے دنیا دیوبندیت میں ایسا کوئی دیوبندی وہابی جو اپنے ان دونوں آوارہ اور بے لگام دیوبندی کو لگام لگا سکے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ چینل صرف اور صرف دیوبندیوں وہابیوں کو ان کا مکروہ چہرہ دکھانے کے لیے ہے۔ یہ دونوں آج بھی غلاظت آرائیوں سے باز آ جائیں تو ہمارے چینل پر بھی ان کے خلاف ویڈیوز اپلوڈ ہونا بند ہو جائے گا۔ خیر سامعین، یہ باتیں ضمناً عرض کر دی گئیں، ورنہ میں کہہ چکا ہوں کہ مذکورہ دونوں دیوبندی ایسے ہیں جو ہم سنیوں کے خلاف نہ بولیں تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہو، ان کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین و سکون غائب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے اس مولوی سعدی قاسمی کے بیان کردہ نصیحت کو
اور کوئی دیوبندی وہابی تسلیم کر بھی سکتا ہے، اس پر عمل کر بھی سکتا ہے، مگر ان دونوں دیوبندی وہابی امتیاز غلاموی اور لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری سے تو خواب میں بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس کے بغیر ان کا وجود ہی جیسے ختم ہو جائے گا۔ بہرحال سامعین، اب آگے دیکھیں یہ سعدی قاسمی کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسری بہت اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اختلاف بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان ہیں، یہ اختلاف یقینی طور پر عقائد کے ہیں، لیکن ان کے اندر شدت جو آئی ہے یہ بعد میں آئی ہے، اور یہ شدت پیدا کرنے والے مولانا احمد رضا خان صاحب تھے، جنہوں نے حسام الحرمین کا ایک فتویٰ لکھا، استفتاء لکھا۔ یقینی طور پر اس کے اندر بہت ساری مسٹیکس تھیں، اور یقینی طور پر وہ کسی صفحے کی 3 نمبر، کسی 14، کسی 15، کسی 18 اس طرح کی الگ الگ عبارتوں کو جمع کیا گیا تھا، اور جمع کر کے سعودی عرب میں وہاں کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہاں کے علماء نے کہا کہ اس طرح کے عقائد جو بھی رکھتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے، اس طرح کر کے جو فتویٰ ہندوستان کے اندر لایا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ اس سے پہلے جو تقسیم تھی وہ شیعہ اور سنی تقسیم تھی، پھر ہوا یوں کہ اس بر صغیر کے اندر مسلمان 2 حصوں میں بٹے، یعنی اہل السنہ والجماعت کہلانے والے لوگ 2 پھاڑوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، اس نقصان کی بھرپائی آج تک ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری عوام بٹی ہوئی ہے اور ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ واہ، آپ کے اپنے مولویوں کی خرافات جن کی نشاندہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی، تو سارا قصور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں سامعین یہ جناب کیا بتا رہے ہیں۔ اور سامعین، حسام الحرمین میں ان کے قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ مختلف صفحات کی عبارات کو نقل کیا گیا۔ یہ وہ بہانہ ہے سامعین جو اکثر و بیشتر دیوبندی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو کوئی عبارت اس صفحہ سے، کوئی عبارت اس صفحہ سے، کوئی عبارت اس صفحہ سے لے کر کے کفریہ عبارت بنا دی گئی اور اس پر علماء حرمین نے فتویٰ دیا ہے، جو سراسر دیوبندیوں کا دھوکہ ہے۔ یہ لوگ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ سامعین، اہل علم و فضل جانتے ہیں، محققین حضرات جانتے ہیں، بلکہ دیوبندیوں کے گھر کی کتابیں، ان کے اپنے مولویوں کی تحریریں اس بات پر کھلی ہوئی گواہی دے رہی ہیں آج بھی کہ قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حسام الحرمین کے منظر عام پر آنے سے پہلے، بہت پہلے علماء کرام کی طرف سے دیا جا چکا تھا، مگر عام دیوبندی ہو یا خاص دیوبندی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اگر اس کا ذکر کر دیا گیا تو پھر قاسم نانوتوی کے کفر کو اسلام بنانے کا جو گورکھ دھندا ان دیوبندیوں وہابیوں نے چلایا ہوا ہے وہ کیسے چلے گا۔ اس لیے یہ دیوبندی لوگ قاسم نانوتوی کے کفر کا الزام نہایت ہی بے غیرتی کے ساتھ اور خوف خدا کو بالائے طاق رکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن سامعین، آج آپ کے سامنے خود دیوبندی علماء کی کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ قاسم نانوتوی حسام الحرمین کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی کافر ہو چکے تھے اور ان کے کافر ہونے کا فتویٰ علماء کرام دے چکے تھے۔ ثبوت چاہیے تو دیکھیے سب سے پہلے دیوبندیوں کے گھر کی یہ کتاب جس کا نام ہے ارواح ثلاثہ، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 207 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ دیوبندی مولوی ہی لکھتے ہیں کہ حضرت نے اپنا نام خورشید حسن یعنی تاریخی نام بتایا اور لکھا دیا، اور ایک نہایت ہی غیر معروف سرائے میں مقیم ہوئے، اس میں بھی ایک کمرہ چھت پر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں۔ دیکھا آپ نے سامعین، قاسم نانوتوی نے جب تحذیر الناس کتاب لکھی تو اس وقت منہ چھپائے پھرتے تھے، اور ایک غیر معروف نہیں بلکہ نہایت ہی غیر معروف سرائے میں اوپر کے کمرے میں اس طرح ٹھہرے کہ اپنا وہ نام بھی ڈر کے مارے نہیں بتایا جو تحذیر الناس پر قاسم نانوتوی نے لکھا تھا، بلکہ کون سا نام بتایا؟ تاریخی نام یعنی خورشید حسن بتایا۔ کس لیے؟ چھپے رہنے کے لیے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا سامعین اس حوالے سے کہ اس وقت یعنی قاسم نانوتوی کی زندگی میں ہی ان کی تکفیریں ہو رہی تھیں، ان کے کافر ہونے کا فتویٰ علماء کرام نے دے دیا تھا، حالانکہ اس وقت حسام الحرمین کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اب اگر کوئی دیوبندی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بنا کر یہ کہے کہ یہ اہل بدعات کی بات کی گئی ہے، تو ایسے دیوبندیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے پیش ہے یہ کتاب ملفوظات حکیم الامت، اور اس کی جلد 5 کے صفحہ نمبر 296 پر دیکھیں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں، یہ جناب کہتے ہیں
کہ جس وقت مولانا نے یعنی قاسم نانوتوی نے جس وقت تحذیر الناس لکھی ہے، کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی صاحب کے۔ مولانا کو ہمارے بزرگوں سے بے حد عقیدت اور محبت تھی، تو کیا ہندوستان بھر میں سب کے سب اہل بدعات ہی تھے سوائے مولانا عبدالحی کے؟ اور قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس اتنی اچھی ہی تھی اور اس میں کفر اگر نہیں تھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حسام الحرمین کا نام و نشان بھی جس وقت نہیں تھا، اس وقت ہندوستان بھر میں کسی نے قاسم نانوتوی کی موافقت کیوں نہیں کی؟ سوچئے جناب سعدی قاسمی، شاید آپ کی عقل صحیح بات تک رسائی پا سکے۔ اس کے علاوہ سامعین دیکھیں اب یہ کتاب جس کا نام ہے حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، اس کے صفحہ نمبر 332 پر دیکھیں، حاشیہ میں خود قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ دہلی کے اکثر علماء نے، حالانکہ سامعین یہاں اکثر کہہ کر دیوبندیوں نے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ورنہ ملفوظات حکیم الامت کا جو حوالہ ابھی گزرا ہے اس کے پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ دہلی کے تمام علماء نے مولانا نذیر حسین محدث کے علاوہ اس ناکارہ یعنی قاسم نانوتوی کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور فتویٰ پر مہریں کرا کر علاقے میں ادھر ادھر مزید مہریں لگوانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، جتنے علماء کرام تھے انہوں نے تو کفر کا فتویٰ دیا ہی، اس کے علاوہ بھی جو علاقے میں دوسرے علماء کرام تھے ان سے بھی قاسم نانوتوی کے کفر پر مہریں اور تصدیق کرائی جا رہی تھی، حالانکہ سامعین اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حسام الحرمین کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت بھی قاسم نانوتوی کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا گیا، مگر دیوبندی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے مولویوں کے کفر کا الزام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان کی کتاب حسام الحرمین پر لگا دیتے ہیں، جیسا کہ جناب سعدی قاسمی نے بھی اپنی ویڈیو میں لگایا ہے۔ لیکن سامعین خود سوچیں کہ ان حقائق کے ہوتے ہوئے اس طرح کی جاہلانہ باتیں کرنا اور یوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط بیانی کرنا کیا ناانصافی اور ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ خیر اب دیکھیں یہ جناب آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو درس نظامی ایز اٹ از تقریباً پورا ہمارے بریلوی مکتبہ فکر میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہی درس نظامی ہمارے مدارس کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے، تو پھر اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ اس اختلاف کو پیدا کرنے اور اس اختلاف کو ہوا دینے کا اہم ترین کام احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے۔ اگرچہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی ذی استعداد تھے، بہت صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، ان کے اشعار، ان کا قلم، ان کی تحریریں، ان کا فتاوی رضویہ، یقینی طور پر وہ ان کے علمی کارنامے ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ خاص کر ان کے ایک شعر پر تو میں بڑا فدا ہوں جو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کہ سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ کیا شان تھی، انہوں نے کس انداز سے یہ بات کہی ہے۔ اگر آدمی اس کو ذرا ڈوب کر سن لے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل سرشار ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس بر صغیر کے اندر وہ بڑا دل دکھانے والا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سنا اپنے سامعین، یہ جناب سعدی قاسمی دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو پیدا کرنے اور اس اختلاف کو ہوا دینے کا اہم ترین کام احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے۔ اسی طرح دیوبندی لوگ ایک حوالہ سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی نامی اس کتاب کا یا کسی دوسری کتاب کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب 50 سال مسلسل اسی جد و جہد میں منہمک رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی یا وہابی۔ حالانکہ سامعین اس قسم کی باتیں یا حوالے دکھانے والے دیوبندیوں نے اپنے گھر میں اپنے گریباں میں جھانک لیا ہوتا تو اس قسم کی جرت کرنے کی یہ الزام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر لگانے کی حرکت خواب میں بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان دیوبندیوں وہابیوں کے اپنے گھر کی کتابیں ان کے جھوٹ کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہیں، اور اختلاف کی آگ لگانے والا کون ہے یہ ببانگ دہل بتا رہی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب کو، جس کا نام ہے انوار الباری،
اس کتاب کی جلد 13 کے صفحہ نمبر 392 پر دیکھیں، اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں دیوبندی مولوی نے یہاں لکھا ہے، جیسا کہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کہ افسوس ہے کہ اس کتاب مطلب تقویۃ الایمان کی وجہ سے مسلمانان ہند و پاک، جن کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے اور تقریباً 90% حنفی المسلک ہیں، دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایسے اختلافات کی نظیر وبنائے اسلام کے کسی خطہ میں بھی ایک امام اور ایک مسلک کے ماننے والوں میں موجود نہیں ہے۔ تو سامعین، اس حوالے سے صاف ہو گیا کہ حسام الحرمین کا جب نام و نشان بھی نہیں تھا، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی جانتا تک نہ تھا، اسی وقت دیوبندیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان نامی کتاب لکھ کر مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا۔ اختلاف بھی ایسا کہ خود دیوبندی مولوی نے ہی لکھا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے مسلمانان ہند و پاک دو گروہ میں بٹ گئے، اور ایسے اختلافات کی نظیر موجود نہیں۔ دراصل سامعین، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ دیوبندیوں کے اس مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب جو تقویۃ الایمان ہے، اس کتاب کو انگریزوں کے اشارے پر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ اگر میں یہ بات اپنی طرف سے کہوں تو دیوبندی اسے جھٹلا دیں گے، لیکن خود دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب کو دیکھیں، جس کا نام ہے غلغلہ بر زلزلہ، اور اس کے صفحہ نمبر 18 ہی پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ خود دیوبندی مولوی نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں میں سر پھٹول پیدا کرنے کے لیے کسی کم علم دیہاتی مولوی سے گنواری اردو میں یہ کتاب لکھوائی۔ اس کے علاوہ سامعین اور بھی کئی سارے حوالے ہیں جن سے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے کہ خود دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف تقویۃ الایمان کی وجہ سے ہوا اور مسلمان دو گروہ میں بٹ گئے۔ حتیٰ کہ دیوبندیوں نے اور بھی کئی ساری کتابیں لکھی ہیں جن سے اس طرح کے فتنے پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں خلفشار پیدا ہوا، جس کا ذکر اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی اور ویڈیو میں کیا جائے گا۔ المختصر یہ سامعین کہ سعدی قاسمی دیوبندی وہابی نے اپنے گھر میں ہی، اپنے گھر کی کتابوں میں ہی یہ سب ہونے کے باوجود کیسا سیاہ جھوٹ بولا کہ اختلاف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کی کتاب حسام الحرمین کی وجہ سے پیدا ہوا، حالانکہ ہم نے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ اختلاف خود دیوبندی مولویوں کی کتابوں کی وجہ سے پیدا ہوا، اور حنفی المسلک مسلمانوں کو دو گروہ میں بانٹنے والی کتاب دیوبندیوں کے گھر کی یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، جس کا لکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دیوبندیوں کا مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔ اور یہیں سے سامعین یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں یا کسی دوسری کتاب میں کہ 50 سال اسی جد و جہد میں منہمک رہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے ان حوالوں کے پیش نظر کہ دیوبندی اپنی وہابیت اور کفر و الحاد کے باوجود مسلمانوں میں چور کی طرح گھسے ہوئے تھے، جس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جد و جہد کر کے، محنت کر کے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے اہل سنت و جماعت سے ان دیوبندیوں وہابیوں کو نکال باہر کیا اور انہیں منہ چھپانے کے قابل نہ رہنے دیا۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔